الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، بزرگان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ انعام اور اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کو بنائے محض انسان کے لیے، ساری کائنات کو سجایا صرف انسان کے لیے، ساری کائنات کو رونق بخشی، اس میں درخت اگائے، سمندریں بنائے، باغات لگائے اور اس دنیا کو روشن کیا صرف اور صرف انسانیت کے لیے۔ اصل میں یہ دنیا اندھیری تھی، اس کے اندر جہالت تھا، کھٹاٹوپ اندھیرا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے، اپنی شان سے اس دنیا کو منور کیا، چاند سورج کو نکالا، وہ اپنے وقت مقررہ پر طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں، سیاروں اور ستاروں کو نکالا، وہ اپنے وقت پر چمکتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر انسانیت کی مفاد کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزیاں اگائی اور ایسے جانور پیدا فرمائے جن کے کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ اور انسان کے لیے یہ دنیا کے اندر وہ تمام چیزیں حلال فرمائی جو اس کے لیے ضروری ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانی زندگی گزر بسر کے لیے اور اس کے چین سکون عافیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہن سہن کا مقام عطا فرمایا، اس کو چھت عطا فرمائی، آسمان جیسا چھت، زمین جیسا فرش اس کو عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عقل اور ہوش مندی انسان کو عطا فرمائی کہ وہ اپنے لیے گھروں کو تراشا، پہاڑوں کے اندر، چٹانوں کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر انسان نے اپنے سر ڈھانکنے کے لیے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ پھر انسان ترقی کرتا گیا، آج کے اس دور میں انسان بڑے بڑے محلات، عمارتیں قائم کر اس میں اپنے آپ کو رہنے کے لیے مقام بنا رہا ہے۔ یہ سب خدا کی قدرت ہے، یہ سب انسان کے مفاد کے لیے ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے دلی اطمینان کے لیے، دلی سکون کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے بیوی جیسی نعمت عطا فرمائی کہ وہ اس دنیا کے اندر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اطمینان قلب بھی اس کو حاصل ہو، سکون بھی حاصل ہو۔ وہ دن بھر
محنت کرے، کمائے، کھائے، رات میں آرام کرے، دن اور رات عطا فرمائے، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض انسان اور انسان کے مفاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب عطا فرمائی۔ اور انسان کو کیوں پیدا فرمایا اور انسان کی تخلیق کیوں کی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کے سوال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن شریف میں عطا فرمایا، اور خاص یہ اعلان بھی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے محض انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے لیے ہیں، اس کا رہنا، اس کا سانس لینا، اس کا جینا، اس کا کمانا، اس کا کھانا، اس کے تمام ضروریات کے چیزیں، وہ سب کے سب انسان اور انسان کے مفاد کے لیے ہیں، اور انسان یہ میرے لیے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی، دنیا میں کسی چیز کا وجود نہیں تھا، دنیا نابود تھی، لیکن میں نے اپنے قدرت کے ذریعے سے، میں اپنی طاقت کے ذریعے سے، اور میں اپنی ربوبیت بتانے کے واسطے میں نے اس دنیا کو سجایا، سنوارا، اور اس کے اندر رونقیں بخشی، اور اس کے بعد انسان کو بھیجا تاکہ انسان وہ مجھ کو پہچانے، انسان میری طرف رجوع ہو، انسان صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ ہم کو سمجھنا ہے، اور اس کی طرف ہم اپنے آپ کو لگانا ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم دنیا کے رونقوں کو، دنیاوی چمک کو، دنیاوی زندگی کو، آرائشوں کو ہم دیکھ کر اگر متاثر ہو گئے، اگر دنیاوی ساز و سامان کو دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے، تو جو اصل زندگی ہے، جو اصل مقصد ہے ہمارا، وہ فوت ہو جائے گا، اصل زندگی فوت ہو جائے گی، مقصد خداوندی وہ فوت ہو جائے گا۔ اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو زندگی دی ہے، وہ لامحدود زندگی دی ہے۔ یہ ہماری زندگی، یہ ہماری موت پر ختم ہونے والی نہیں ہے، ہماری زندگی ہمارے قبر میں جانے کے بعد ختم ہونے والی نہیں ہے، ہم مٹی ہونے والے یا ڈھیر ہو جانے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابد الآباد کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہم کو ہمیشگی کی زندگی دے رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب وجود رکھا ہے ہمارا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی جو دی ہے، قیام جو دیا ہے، حیات جو دی ہے، یہ حیات ہی رہے گی ہماری۔ یہ وقتی طور پر ہم دنیا سے گزر جائیں گے، یہ جو ہمارا جو دنیا سے گزرنا ہے اور دنیا میں جو رہنا ہے، یہ صرف اور صرف امتحان حال کی طرح ہے۔ ہم یہاں پر اپنے ہال ٹکٹ لے کر ہم یہاں پر امتحان لکھنے آئے ہیں، تو ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم وہ تیاری کریں، وہ کام کریں، وہ امتحان لکھیں جو ہمیں سبق پڑھا کر بھیجا گیا ہے۔ عہد الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے وعدہ لیا کہ تمہارا خالق اور تمہارا مالک کون ہے، تمہارا پالنہار کون ہے، تمہارا رب کون ہے۔ تو تمام ارواح نے بایک آواز یہی کہا کہ ہمارا پالنہار، ہمارا رب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو لہذا ہم سب اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے والے ہیں، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے حیات دائمی عطا کر رہے ہیں۔ تو اب جو امتحان کے اندر، دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ہم کو ایمانیات دیے ہیں، شریعت دی ہے، شریعت کا طریقہ دیا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہے، احکامات دیے ہیں، نبی کا طریقہ دیا ہے۔ اگر جو شخص اس کے اوپر چلے گا، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے گا، تو وہ انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت قائم فرمائی ہے، وہ ایسی جنت ہے کہ جس کی کسی کی نہ نگاہیں دیکھی ہے، نہ کسی کے تصورات اس نعمتوں کی طرف گئے ہیں۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جنت والے کو دیے ہیں، جنتی کو دیے ہیں۔ تو یہ ہم کو بھی
یہ ہمارے لیے ہے جنت، اور ہم ساری انسانیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ ہم بکے بکائے ہوئے ہیں، یہ ہماری جان، ہماری مال، ہمارا مال یہ ہمارا نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم ہے، میری جان ہے، میرا جسہ ہے، میں جو چاہے کروں، میں جیسے چاہے رہوں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیونکہ یہ بات اس وجہ سے آئی کہ جب اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم پردے میں رہو، تم شریعت کے قانون میں رہو، مومن کے لیے، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ شرعی پردہ ہے، عورت کے لیے پورا جسم پردہ ہے۔ جب عورتوں سے کہا گیا کہ تم شرعی پردے میں رہو تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا جسم ہے، ہم جسے چاہے نمائش کریں، جہاں چاہے نمائش کریں، یہ ہمارا جسم، یہ ہمارا جسہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ تو الغرض عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں یہ ہمارے لیے دیے ہیں، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب فرمایا ہے، اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اپنی معرفت کے لیے ہمیں منتخب فرمایا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کی طرف رجوع ہوں گے، ہم صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، شریعت کے اوپر چلیں گے، تو عزیزان گرامی ہم وہ کامیاب انسان کہلائیں گے، وہ کامیاب ترین دنیا کے اشخاص کہلائیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نمونہ پیش کر گئے ہیں۔ آج ہماری اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کی مختصر سی زندگی کے اندر جو ہماری ناکامیاں ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہمیں ہی تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ یہ وجہ تلاش کرنے کے لیے اور وجہ بتانے کے لیے کوئی نبی، کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ نبیوں والا سلسلہ ہمارے نبی پر ختم ہو چکا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اب جو سوچنا ہے، اب جو شریعت کے اوپر چلنا ہے، دین کے اوپر صحیح معنوں پہ گامزن ہونا ہے، احکامات خداوندی کو اپنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپس میں تفرقے سے، آپس میں اختلاف سے بچ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہمارا مزاج یہی ہے کہ آج ہم دین کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، دین پر چلنے کو کہتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تم تو اپنے مزاج کے ہو، ہمیں اپنی زندگی جینے دو، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس تمام سرمایہ ہے، ہم دنیا میں گزارنے کے تمام اسباب ہمارے پاس موجود ہے، لہذا ہم اپنی زندگی گزاریں گے، آپ اپنی زندگی گزارو۔ یہ احمقانہ بات ہے، یہ جاہلانہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روشن ضمیر بنا کر پیدا کیا ہے، شریعت جو دی ہے وہ روشن ضمیر والوں کو دی گئی ہے، جاہلوں کو، ان پڑھوں کو اور جو نہ جانتے ہیں ان کو نہیں دی گئی ہے، بلکہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائے ہیں، نور نبوت دیے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روشن ضمیر دیے ہیں۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر اندھیرا تھا، تاریکی تھی اور اس کے اندر جہالت تھی، اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی جہالت تھی، تاریکی تھی اور اس کے اندر ان پڑھ پن تھا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر کرم فرمایا، رحم فرمایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سلسلہ کو چلایا اور آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین و اسلام کی تکمیل فرمائی، اور جو دین و اسلام کے اوپر چلنے لگا اور جو شریعت کے اوپر اپنے آپ کو چلانے لگا تو وہ گویا کہ روشن ضمیر والا ہو گیا۔ جس کے اندر تاریکی تھی وہ تاریکی ختم ہو گئی، جس کے اندر جہالت تھی وہ جہالت ختم ہو گئی۔ اگر آج کوئی یہ بات کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی گزاروں گا، شریعت سے مجھے کوئی پتہ نہیں، شریعت کے اوپر چلنے کا مجھے کوئی لاگو نہ کرے، تو عزیزان گرامی یہ جہالت پن کی بات ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر ایک انتشار برپا ہے، آج ہمارے ملک کے اندر ایک عجیب سا ماحول برپا ہے، آج لوگ انتشار کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک سوئل کوڈ کے نام سے آج ہمارے ملک کے اندر
ایک قانون لاگو کیا جا رہا ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا جو ہے ایک گلدستے کی مانند ہے، اس کے اندر خوشبو اسی وقت آ سکتی ہے جو مختلف قسم کے پھول ہوں، مختلف قسم کے پھلواری ہوں۔ باغ اسی کو باغ کہا جاتا ہے جس کے اندر مختلف قسم کے درخت ہوں۔ اگر ایک قسم کا درخت ہو جائے یا ایک قسم کا پھول کا باغ ہو جائے تو اسے باغ نہیں کہا جاتا، بلکہ ایک قسم کے درخت کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر مختلف مذاہب کے، مختلف ذہن کے، مختلف فکر کے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، اور آج سے نہیں بلکہ برسوں اور کئی سو سال سے اس ملک کی رونق چلی آ رہی ہے کہ اس کے اندر اسی وجہ سے اس ملک کی رونق ہے، اسی وجہ سے اس ملک کی عزیز ساتھیوں پھول کی خوشبو ہے کہ جب انگریز سے پہلے جب مسلمان تھے تو یہاں پر ہر ایک کو رہنے کا حق تھا، ہر ایک جو اپنے مذہب کا ماننے والا ہے اس کو اس کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل حق تھا۔ وہ ہندو تھا تو وہ ہندو دھرم پر اپنے مناسب عبادتیں وہ کیا کرتا تھا، جو سکھ تھا اپنے دھرم کے حساب سے وہ اپنی زندگی گزارتا تھا، جو بدھ مت تھا وہ بھی اس ملک کے اندر تھا، جو ہندو تھے وہ بھی اس ملک کے اندر تھے، جو برہمن تھے وہ بھی اس ملک کے اندر تھے، اور جو مسلمان تھے ان کو بھی اس ملک کے اندر اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی عبادتوں کے ساتھ اور اپنے تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا مکمل ہر ایک کو اختیار تھا، کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ رنگا رنگی اور یہ مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ اپنے اعتبار سے اپنی خوشی مناتے ہوئے کسی دوسرے کو بغیر کسی اعتراض کے اپنا کام کر رہے تھے اور ملک بھی بڑا خوشحال تھا۔ لیکن جب انگریز مسلط ہوا اور وہ لوگ اس بات کا بھی احساس کیے کہ اس زمانے میں بھی یکساں سویل کوڈ کا مدعا اٹھایا گیا، اس وقت بھی اس بات کا انتشار برپا ہوا، لیکن جب مسلمانوں نے اس بات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف نعرہ بلند کیا تو عزیزان گرامی وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج بھی اگر اس ملک کے اندر اس بات کا انتشار کیا جاتا ہے یا اس بات کا شوشہ اٹھایا جاتا ہے تو مسلمان ہی نہیں بلکہ اور مذاہب کے لوگ جو مختلف ذہن کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی جینا دوبر ہو جائے گا۔ اول تو بات یہ ہے کہ جو سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے کس مدعے پر سب کو جمع کیا جائے گا۔ پہلے جس عنوان کے اوپر، جس چیز کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے اس کے اوپر پہلے تو سب کو متفق کیا جائے، حالانکہ اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن آج پورے ملک کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے اور سب سے پہلے ہم مسلمان اس کے شکار ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ آنے والا الیکشن کا پیریڈ ہے تو حکومت یہی چاہتی ہے کہ کوئی حکومت اور کوئی سیاستداں اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ ہم شہری رہنے والے تمام افراد کے ہم ان کے مفاد کے لیے ہے یا کوئی انسانوں کا مفاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اوٹ بینک کے طور پر سیاسی حربہ اختیار کر اوٹ بینک اختیار کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان ایک طرف ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ اس بات کا حوبہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھیے مسلمان ایک طرف ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتے، لہذا ہم انتشار کا شکار نہ ہوں بلکہ ایک سوئی کے ساتھ جو ہمارے بڑے اس بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں ہم اس کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اب جو ہمیں کام دیا گیا ہے وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت جو مہم چلائی جا رہی ہے اس مہم کے تحت اپنے آپ کو شریک کرنا ہے اور اپنا نام اندراج کر اسکرین کے ذریعے سے ہم اس کے اندر میل کرنا ہے، یہ اہم تقاضا ہے ہمارا۔ لیکن امبیڈکر صاحب جو اس ملک کا قانون لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ سویل کوڈ یعنی متحدہ ایک ہی قانون کیا جائے۔ اگر کوئی اس ملک کے اندر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے یا اس بات کا اعلان کرتا ہے تو گویا کہ وہ حکومت نہیں، وہ بیوقوفوں کی حکومت ہے، وہ نالائقوں اور جاہلوں کی حکومت ہے۔ یہ کون؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ جو امبیڈکر صاحب جو اس ملک کا قانون لکھنے والے ہیں، اس ملک کا لا لکھنے والے وہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو گویا ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں انتشار کا
سبب بننے کے بجائے ہم ایک سوئی کے ساتھ، فکر کے ساتھ اس بات کو ہم مد نظر رکھیں کہ اس ملک کے اندر اولاً تو یہ قانون آ ہی نہیں سکتا، اگر لایا جائے تو انتشار کا سبب ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان وہ قوم ہیں جو اس ملک کے اوپر جب انگریز حاوی ہوئے تھے تو اپنے جان مال اور اپنے تن من کی بازی لگا کر انہوں نے اس ملک کو اپنے خون کے ذریعے سے سینچا ہے اور اس ملک کو آزاد کیا ہے، تو آئندہ بھی یہ مسلمان ہمیشہ تیار رہتا ہے اور انشاءاللہ اس ملک کی آزادی کے لیے یہ مسلمان ہمیشہ تیار رہے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے جو ہدایات آئیں گی اور جو ہمیں حکم کیا جائے گا اس کے اوپر ہم سنجیدگی سے کام کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی، یہ ملک یہ ہر ایک کا ہے، ہر ایک کو اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر اور اپنے دین مذہب کی تشہیر کے ساتھ جینے کا حق ہے، اور اسی کے اندر اس ملک کی سلامتی ہے اور اسی کے اندر اس ملک کی خوشبو ہے، اسی کے اندر اس ملک کا گلدستہ ہے۔ لہذا ہم اور آپ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد بیان فرمائے ہیں اس مقصد کو مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے لیے نہیں بھیجا بلکہ یہ دنیا یہ ہمارے لیے بھیجے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں گے، اللہ سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، نبی نے جو شریعت لائی ہے اس کے مطابق اب اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو عزیزان گرامی، جو آج دنیا کے اندر شوشے اٹھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی شریعت کے اوپر آج آنکھ اٹھا کر دیکھا جا رہا ہے، محض اس وجہ سے کہ آج ہم کمزور ہیں، آج ہم دینی اعتبار سے دین کے اوپر چلنے پر کمزور ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے دینی مزاج کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان کو بھی یہ پتہ ہے جس طریقے سے لوگ مسلمان جس طریقے سے رمضان کے اندر اور جمعہ کے اندر جس طریقے سے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ کا اور رمضان کا، عیدین کا، اگر اسی طریقے سے فجر کا اہتمام کریں تو پوری دنیا کے اندر مسلمانی راج ہوگا۔ یہ غیروں کو بھی احساس ہے اس بات کا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم ماں پیٹ کے مسلمان ہیں، ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ آج ہم اپنے سکون کے لیے اور اپنی منچاہی زندگی گزارنے کے لیے ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم غیروں کے ہم ناک رگڑ رہے ہیں، اوروں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے نہیں جھک رہے جس کے سامنے ہمیں جھکنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم اس کے سامنے اپنی پیشانی خم نہیں کر رہے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محض تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہوں۔ آج ہمارے معاملات دیکھیں، آج ہماری اپنی معاشرتی زندگی دیکھیں، آج ہمارے لین دین کا معاملہ دیکھیں، ہر ایک کے اندر شریعت کے خلاف ہے۔ آج ہم ہمارے پڑوسی کے ساتھ معاملات دیکھیں، آج ہم کسی سے لین دین کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے معاملات دیکھیں، دھوکہ دہی، اس کے اندر دین و اسلام سے ہم بالکل بے بہرے ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارے ان حقوق کو دیکھیں جو ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، جیسے ہمارے والدین کے حقوق ہیں، ہمارے بیوی کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، تو ہم کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر ہمارے بچوں کے حقوق ہیں، تو کیا ہم ان کے صحیح تعلیم و تربیت اور شریعت کی تعلیم ہم دیے یا نہیں؟ یہ حقوق کا سوال کیا جائے گا۔ آج ہم ان حقوق سے بے پرواہ ہوتے جا رہے ہیں، تو لہذا آج لوگ اور غیر ہم پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا آج ہم اس بات کا عہد کریں، اس بات کی فکر کریں، اس بات کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں کہ شریعت کے مطابق چلیں گے، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں گے۔ صحابہ کرام ان کی زندگی نبی کے اوپر ایمان لانے سے پہلے کیسی تھی اور نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد کیسی تھی، اس کا جائزہ لیں ہم۔ کوئی ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا تھا، کہیں اگر کوئی پڑا ہوا ہوتا خون یا کوئی چیز تو اس کو اٹھا کر کھا لیتے، چاٹ لیتے تھے، اور جہالت ایسی تھی کہ معمولی باتوں پر 40 برس تک لڑائی چلتی تھی۔ لیکن جب ایمان لائے، شریعت پر چلنے لگے تو ان کی مثالیں آج بھی دی جانے لگی ہیں۔ ان کی مثالیں ایسی ہو گئی کہ پوری دنیا کے اوپر چھا گئے، اور جہاں جاتے فتوحات ان کے قدم چومتی، صرف بازار کے لیے جاتے تو وہاں کا ملک ان کے قدموں میں آ کر گر جاتا۔
وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ شریعت کے اوپر، دین کے اوپر اپنے آپ کو چلائے تھے۔ آج بھی ہم اتنے بڑی تعداد میں ہیں لیکن شریعت پر صحیح معنوں میں چلنا نہیں ہم کو آتا، جس کی وجہ سے آج ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ سب سے سستا خون مسلمان کا خون ہے، سب سے سستی جان وہ مسلمان کی جان ہے، لہذا ہر طرح سے ہم کو ستایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں جانیں گے تو ایسے ہی ہم ذلیل ہوتے جائیں گے۔ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی عزت کو، اپنی عظمت کو، اپنی قدر کو جانیں، کیونکہ ہمارا مقام بہت بڑا ہے۔ ہم وہ ہیں جو کل قیامت کے دن انبیاء کی گواہی دیں گے، ہم وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، ہم وہ ہیں جو سب سے اعلیٰ امت ہے۔ لیکن ہماری فکر کچھ اور ہی ہے، ہماری طرز زندگی کچھ اور ہی ہے، ہماری زندگی کا نمونہ اور آئیڈیل صحابہ اور انبیاء ہے، لیکن ہم آج دنیا میں ہم آئیڈیل اور نمونہ کس کو بنائیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہمارا آئیڈیل کون ہے، آج ہمارا نمونہ کون ہے، آج ہماری زندگی کا طرز عمل کس کے ساتھ گزر رہا ہے؟ کیا ہمارا صحابہ کے ساتھ، صحابہ والی زندگی ہماری زندگی کے اندر ہے یا اوروں کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ دنیا کے اندر جو لوگ جس قوم کی اتباع کریں گے، جس قوم کی پیروی کریں گے، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے مقام کو سمجھنا ہے، اپنی حیثیت کو سمجھنا ہے، لہذا ہم اور آپ اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں اور اپنے ملک کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب سنت نے پڑھے سنت پڑھے، وما علینا الا البلاغ۔